اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار کمالات عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک کمال یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا سارا اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ علم اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ اسی طرح آنے والے زمانہ میں جو مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے ہی آگاہ فرما دیا۔ اسی طرح ایک ایسا فتنہ کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی امت کو آگاہ کر دیا تھا، وہ فتنہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ وہ کتنے جھوٹے ہوں گے، وہ کیا جھوٹ بولیں گے؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ 30 کے 30 یہ دعویٰ کریں گے کہ معاذ اللہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن فرمایا صحابہ سن لو، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یاران محترم، برادران اہل سنت، یہ فتنہ دور نبوی سے ہی چلا، مسلمہ کذاب کی صورت میں، اور پہ در پہ یہ فتنہ عروج پاتا رہا، مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں یہ فتنہ نمودار ہوتا رہا۔ کبھی کوئی اٹھا اور اس نے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی کوئی اٹھا اور اس نے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح زمانہ گزرتا گیا، 1800 کا آخر تھا، 1900 کی دہائی کی ابتدا تھی کہ قادیان میں ایک اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوا جس غلام محمد قادیانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ فتنہ کہ سب سے پہلے اسے تو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے، اسے خود بھی کوئی شعور نہیں تھا۔ سب سے پہلے اسے جہاں سے پتہ چلا کہ مجھے بولنا بھی آتا ہے اور میری گفتگو سے کوئی متاثر بھی ہو سکتا ہے، وہ سیالکوٹ کی کچہری تھی۔ سیالکوٹ کی ایک کچہری کے اندر کسی کیس میں یہ ملوث تھا، وہاں پہ کسی اینکر، کسی میڈیا کے شخص کو اس نے انٹرویو دیا، اور اس کے انٹرویو سے کچھ لوگ متاثر ہو گئے اس کے ساتھ۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنا شروع کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دشمن، اسلام کا دشمن، اس کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا۔ یہودی بالکل واضح ہے ہمارے سامنے، عیسائی بالکل واضح ہیں ہمارے سامنے، ہماری نسلیں، ہمارے نوجوان ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن ہر دور میں یہودیوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ایسے لوگ جن کے دلوں کے اندر کفر ہے لیکن ان کی زبانوں پہ لا الہ الا اللہ ہے، ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے انہوں نے اسلام کو گرانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یاران محترم، یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا تم جتنی مرضی طاقتیں اکٹھی کر لو، تم جتنی مرضی محنتیں اور کوششیں کر کے رکھ لو، لیکن اللہ کا نور ایسا ہے جسے بجھایا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کا نور ایسا ہے جسے بجھایا نہیں جا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ایسی ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وقت گزرتا جائے گا، اپنے تو اپنے کیا غیر بھی مانتے جائیں گے کہ رسول پاک نے جو کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ مرزا قادیانی، اس نے سب سے پہلے امام ہونے کا دعویٰ کیا، کہا کہ میں امامت کے منصب پہ فائز ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ مجھے مجدد بنا کر بھیجا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے جب دیکھا کہ میرے لوگ بڑھ رہے ہیں، پھر اس نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ میں نبی تو نہیں لیکن رسول پاک کا سایہ بن کر آیا ہوں، جو رسول پاک کو کمال ملے اللہ نے وہ کمال مجھے دیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر اس نے یہ دعویٰ کیا میں مہدی بن کر آیا، پھر اس نے یہ دعویٰ کیا میں مسیح بن کر آیا، پھر اس نے یہ دعویٰ کر دیا یہاں تک کہ معاذ اللہ کہ میرے رب نے میری بیعت کی ہے۔
اس کی ایک گستاخی نہیں، اللہ کی ذات سے لے کر تمام ہمارے بزرگوں تک اس نے ہر بزرگ کی جو ہے وہ گستاخی کی۔ اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اس نے خود اپنے آپ کو پیغمبر کہا، اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ مرزا قادیانی نے یہاں تک، اور صحابہ کرام کے بارے میں معاذ اللہ یہاں تک اس نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم ان دونوں کی تربت پہ کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور مرزا قادیانی کی قبر پہ اللہ کروڑوں لعنتوں کا نزول فرمائے۔ اس بدتمیز نے یہاں تک کہا، اس دجال اعظم نے کہا کہ اگر میرے زمانے میں ہوتے تو معاذ اللہ میرے جوتے کے تسمے باندھ رہے ہوتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جن کے قدموں کے ڈولنے سے میرے مصطفیٰ کا دل ڈولا کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ امام حسین کو خدا نے کربلا میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، لیکن ایسی طاقتیں میرے ساتھ ہر وقت رہا کرتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی کئی لفظیات، اور اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان چیزوں کے ساتھ، جتنے اس نے کفریات بکے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جیسے ہی فتنہ نمودار ہوتا ہے، لیکن اسی دور میں اللہ کریم حق پرست لوگوں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ جیسے ہی فرعون آتا ہے تو اللہ موسیٰ کو بھی پیدا کرتا ہے، جہاں پہ نمرود ہوتا ہے وہاں پہ ابراہیم بھی پیدا ہوتا ہے، اسی طرح جہاں پہ مرزا قادیانیت جیسا فتنہ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ اللہ ختم نبوت کے مجاہدین کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یاران محترم، برادران اہل سنت، 1900 کی دہائی میں جس نے سب سے پہلے ختم نبوت پہ فتویٰ دیا، مرزا قادیانی کے کفریات کو لوگوں کے سامنے نمودار کیا، اسے بریلی کے تاجدار اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے تفصیلی فتویٰ دیا اور 30 سے زائد اس کی کتابوں پر فتوے لگائے، 30 سے زائد اس کے کفریات کو ثابت کیا کہ اس نے انبیاء کی گستاخی کی، اس نے رب ذوالجلال کی گستاخی کی، اور ایک تاریخ ساز آپ نے فتویٰ دیا، کہا ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ لو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کے وصال کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اعلی حضرت نے لکھا یہ بات نہیں ہے، جب حضور کی ولادت ہو گئی، میرے آقا نے اعلان نبوت کر دیا، آقا کی اعلان نبوت کے بعد دنیا میں کوئی بحیثیت نبی نہیں آ سکتا۔ فرمایا کوئی بحیثیت نبی نہیں آ سکتا، آقا کے وصال کی بات تو دور کی بات ہے، جب آقا نے اعلان نبوت کر دیا اب قیامت تک، قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد مرد مجاہد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مرزا قادیانی کے خلاف اٹھے، اور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس فتنے کے خلاف آپ اٹھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مرزا قادیانی کا جواب دیا اور سیف چشتیہ نام کی کتاب لکھی۔ 1902 کی دہائی میں آپ نے اس کتاب کو تحریر کیا، اور جب اس کتاب کو تحریر کیا تو مرزا قادیانی نے کہا کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو، میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ وقت طے ہوا، 25 اگست کا وہ دن تھا کہ پیر امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور شریف سے اور گولڑا کی سرزمین سے پیر میر علی شاہ صاحب نکلے مناظرہ کرنے کے لیے۔ لاہور کی مسجد جامع مسجد بادشاہی میں مناظرے کا وقت اور جگہ کا تعین ہوا۔ 25 اگست یہ دونوں بزرگ اپنے آستانوں سے نکل رہے ہیں۔ جب پیر میر علی شاہ صاحب نکلے نا، ایک مرید آگے بڑھ گیا۔ اب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کچھ علماء ہوتے ہیں کہ وہ تعویذ دھاگوں سے مشہور ہوتے ہیں، کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو پیر تو ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے فتووں سے مشہور ہوتے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہوا کرتا تھا کہ یہ تو تعویذ والے ہیں، یہ تو دم درود والے لوگ ہیں، ان کا کیا تعلق ہے مناظروں کے ساتھ، ان کا کیا تعلق ہے جناب جھگڑوں کے ساتھ، ان کا کیا تعلق ہے جناب کسی کے خلاف نکلنے کے ساتھ۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے ایک مرید نے آ کر کہا، اے پیر میر علی شاہ صاحب، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ اپنے آستانے میں بیٹھیں، یہاں پہ آپ کو نذرانے بھی ملیں گے، یہاں پہ بیٹھے دم کرتے رہیں، تعویذ لکھتے رہیں، یہاں پہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ آپ کا کیا کام کہ آپ لاہور کی سرزمین پہ چل کر جائیں اور مناظرہ کریں؟ یہ آپ کی شان نہیں، یہ آپ کا کام نہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے تاریخی جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا مجھ سے یہ بغیرت مولویت نہیں ہوتی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ کتا بھونک رہا ہو اور میں اپنے آستانے میں بیٹھا رہوں۔
اپنے آستانے میں بیٹھ کے اپنی پگڑیوں کو بچاتا رہوں، اپنے آستانے میں بیٹھ کر اپنے جبوں کو بچاتا رہوں، اپنے آستانوں پہ بیٹھ کر میں اپنے مریدوں کو دم اور درود کی طرف لگاتا رہوں؟ کہا نا، اس وقت جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت پہ کام کیا جائے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گولڑے کی سرزمین سے نکلے، اور اس وقت آپ نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اے لوگو، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ گج کے بولو ذرا یار۔ کہا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور پتہ ہے جس کی پشت پہ میرے آقا کا ہاتھ ہو، میرے آقا کا ہاتھ ہو۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن نا مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک بابا جی آگے، وہ بابا جی قصیدہ غوثیہ، ایک قصیدہ غوثیہ اس کا بہت بڑا عامل تھے وہ۔ جب وہ آئے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے استقبال کرنے لگے، اس بابا جی کی بڑی عزت تھی۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسند پہ بیٹھے رہے۔ وہ بابا جی جب قریب آئے نا تو انہوں نے اپنے آستین چڑھا کر کہنے لگے، او بابا جی، او منڈے، او بھائی جی، آپ کو پتہ نہیں کہ میرا سٹیٹس کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں قصیدہ غوثیہ کا عامل ہوں، یہیں پہ الٹا کر کے رکھ دوں گا۔ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، تو قصیدہ غوثیہ پڑھ، تو قصیدہ غوثیہ پڑھ، تو قصیدہ غوثیہ پڑھے گا، میں غوثیہ والے کو بلا لوں گا، میں قصیدے والے کو بلا لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کی پشت پہ میرے آقا کا ہاتھ ہوتا ہے، جس کی پشت پہ میرے آقا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ نا ایسے ہی گزر رہے تھے کہ رستے سے، تو ایک انگریز نے آپ کے ہاتھ میں نا تسبیح دیکھی، تسبیح دیکھ کر کہنے لگا، پیر میر علی شاہ صاحب یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیر صاحب کہنے لگے، انگریز یہ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ کہا حضرت یہ بندوق ہے؟ کہا میرے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ انگریز پوچھنے لگا آپ کی تسبیح کیا کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا بتا تیری بندوق کیا کر سکتی ہے؟ اس نے نشانہ باندھا، ایک چڑی جناب وہ درخت پہ بیٹھی تھی، اس کو نشانہ لیا، شکار کیا، وہ زمین پہ آ گئی، تڑپنے لگی، خون نکلنے لگا، روح نکلنے لگی۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آگے بڑھے، اپنی تسبیح اس کے زخموں پہ لگائی۔ بولو تو صحیح طرح یار، اس کے زخموں پر اپنی تسبیح کو لگایا، وہ پھر سے اڑنا شروع ہو گئی، وہ پھر سے جا کے درخت پہ بیٹھ گئی۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کہنے لگے تیری بندوق یہ کرتی ہے، میری تسبیح یہ کرتی ہے۔ تو یاران محترم برادران اہل سنت، کہ جس کی پشت پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب اپنے آستانے سے چلے مرزا قادیانی کے خلاف، بادشاہی مسجد میں پہنچے، ادھر سے مرزا قادیانی کو پتہ چل گیا کہ میرے مقابلے میں تو رسول پاک کی آل آ چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نجران کے عیسائی میرے آقا اور آقا کی آل کو دے کے بھاگے تھے، اور لاہور گواہ ہے، بادشاہی مسجد گواہ ہے، رسول پاک کی اولاد کو دے کے قادیانی بھی بھاگا تھا۔ جب اسے پتہ چلا نا کہ پیر میر علی شاہ صاحب میرے مقابلے میں آ گئی ہے، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب میرے مقابلے میں آ گئے ہیں، اس نے کہا حضرت میں مناظرہ نہیں کرتا۔ اس نے پھر جھوٹ بولنا شروع کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگا میرے اوپر وحی کا نزول ہوا ہے، اگر میں مناظرہ کرنے چلا گیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں کہنے لگا اچھا پھر ایسا کرو، میں عربی بڑی اچھی لکھ لیتا ہوں، آپ بھی عربی میں تفسیر لکھو، میں بھی عربی میں تفسیر لکھتا ہوں، جس کی اچھی تفسیر ہوگی لہٰذا وہ صحیح مانا جائے گا۔ وہ مناظرہ جیت گیا۔ پھر میر علی شاہ صاحب کہنے لگے تو میرے مقابلے میں تو آ، تو اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھنا، میں ہاتھوں کے بغیر لکھوں گا۔ تو اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھنا، میں اپنے ہاتھوں کے بغیر لکھوں گا۔ میری قلم پڑی ہوگی، میرا کاغذ پڑا ہوگا، میں حکم کرتا جاؤں گا، میری قلم خود بخود لکھتی جائے گی۔ جب اتنا پتہ چلا پھر اس نے اور ڈھونسلا مارا، وہ کہنے لگا پھر ایسا کر لیتے ہیں، یہ تو بڑا لمبا چوڑا کام ہو جائے گا، ایسا کر لیتے ہیں ایک کوڑی کا مریض لے کر آتے ہیں، آپ اس کوڑی کے مریض کو ٹھیک کر دیں، اگر آپ کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا تو آپ سچے، اگر میری دعا سے کوئی مریض ٹھیک ہو گیا تو میں سچا۔ پھر میرے علی شاہ صاحب کہنے لگے یہ بات چھوٹی ہے، جا کوئی مردہ لے کر آ، یہ بات چھوٹی ہے، جا کوئی مردہ لے کر آ، تم مردہ لے کر آ، میں مردے سے کہوں گا، مردہ اٹھ کے بیٹھے گا اور اٹھ کے بیٹھ کے رسول پاک کی ختم نبوت کا اعلان کرے گا، اگر وہ کر دے تو میں سچا، اگر نہ کر سکا تو معاذ اللہ تو سچا۔ مرزا قادیانی نے اتنا سنا، وہ وہیں پہ بھاگنا شروع ہو گیا۔ ایک مرید آ گیا، کہنے لگا پیر میرے علی شاہ صاحب اتنا بڑا دعویٰ۔ پیر میرے علی شاہ صاحب کہنے لگے اپنی طرف سے نہیں کر رہا تھا، یہ دعویٰ آقا کی طرف سے کر رہا تھا۔
یہ دعویٰ میں آقا کی طرف سے کر رہا تھا کہ کل رات جب میں سویا تھا تو مقدر جاگے تھے، میرے آقا میری خواب میں آئے تھے اور میرے آقا نے آ کر مجھے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا تھا میرے علی صبح پریشان نہ ہونا، ارے جو تو کہتا جائے گا خدا وہ کرتا جائے گا، وہ کرتا جائے گا۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نمایاں آپ کی کئی علماء اس کے خلاف نکلے، علماء اہل سنت نے ہر محاذ پہ مرزا قادیانی کا رد کیا، ہر محاذ پہ اس کا تعاقب کیا، ہر دلیل کا رد کیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا یاران محترم، 1900 کی دہائی میں 25 مئی تھی، 25 مئی کی رات تھی، 10:30 بج رہے تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک جلسے میں خطاب کر رہے تھے، اچانک آپ گفتگو کرنے لگے، کہنے لگے 24 گھنٹے کے اندر 24 گھنٹے کے اندر آج کے لوگ کہتے ہیں آقا کو اپنی موت کا نہیں پتا تھا، پیر جماعت علی شاہ صاحب کہنے لگے اپنی موت تو دور کی بات ہے، آقا کے غلام تو دوسروں کا بھی بتا دیتے ہیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے 24 گھنٹے کے اندر مرزا قادیانی ذلت کی موت مرے گا۔ صبح 26 مئی تھی، صبح کے تقریباً 10:30 بج رہے تھے کہ 100 سے زائد بار اس کو پیشاب کی بیماری لاحق ہوئی، بار بار پیشاب کرنے جانے لگا اور چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس کے ہی گھر والے کہتے ہیں کہ اپنے ہی پخانے میں گر کر پخانہ گاہ میں وہیں پہ مر گیا تھا، اتنی ذلت کی موت مرا، اتنی ذلت کی موت مرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی اس کی قبر کی تختی کو دیکھیں نا، اللہ ہمیں کبھی بھی دیکھنا نصیب نہ کرے، لیکن اس کی نیٹ پہ کبھی اس کی قبر کی تختی نکال لیں، اس کی تاریخ وفات نہیں لکھی ہوئی، اس کی تاریخ ولادت نہیں لکھی ہوئی۔ پتہ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے دعویٰ کیا تھا میں 63 سال میں مروں گا، اللہ نے اس کا یہ بھی دعویٰ جھوٹا کیا تھا، یہ بھی اس کا دعویٰ جھوٹا نکلا۔ تو یاران محترم برادران اہل سنت، یہ مرزا قادیانی اور اس جیسے کئی فتنے نمودار ہو رہے ہیں آج کے اس دور میں بھی۔ آج نا ہمارا ایک عجیب سا رویہ بن چکا ہے، ہم کہتے ہیں جناب نماز کی بات کریں، روزے کی بات کریں، زکوٰۃ کی بات کریں، حج کی بات کریں، پیار کی بات کریں، محبت کی بات کریں، کسی کے خلاف بات نہ کریں، کسی کے خلاف گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے مشکات شریف کی سب سے آخری حدیث پاک میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ہوگا کہ فتنوں کا دور ہوگا، ان فتنوں کے دور کے اندر جو فتنوں کے خلاف نکلے گا اور میری سنت کا پرچم بلند کرے گا، فرمایا اللہ اسے اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا میرے صحابہ کو اجر عطا فرماتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کسی کے خلاف نہ بولو، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ یاران محترم برادران اہل سنت، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیں، منکرین ختم نبوت کا ہر محاذ پہ تعاقب کریں۔ ہر بندہ، میں کہا کرتا ہوں ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے 8 سال درس نظامی پڑھنا ضروری نہیں ہے، ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے سر پہ پگڑی پہننا ضروری نہیں ہے، یقیناً یہ سنت ہے، پہننا چاہیے، چہرے پہ داڑھی سجانا ضروری ہے، سجانی چاہیے، لیکن ختم نبوت کے لیے میں کہا کرتا ہوں بھائی مصلی کا ہونا ضروری نہیں، ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے ممبر کا وارث ہونا ضروری نہیں، ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے قرآن کا قاری ہونا ضروری نہیں، ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے بخاری کا متعلم ہونا ضروری نہیں، ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے بس بندے کو غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے، جو غیرت مند ہوگا وہ ختم نبوت کا کام کرے گا۔ یاران محترم برادران اہل سنت، پہلی امتوں پر ایک چیز فرض تھی، پہلی امتوں پر ایک چیز فرض تھی کہ وہ آنے والے پیغمبر کی نبوت کی گواہی دیں، آنے والے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کریں، لیکن اس امت پر اللہ نے 2 چیزوں کو فرض کیا۔ پہلی امتیں نبیوں کی نبوت کا اعلان کرتی تو وہ مسلمان ہوتی تھی، لیکن اس امت پر اللہ نے 2 چیزوں کو فرض کیا ہے، ایک یہ کہ نبی کی نبوت کا اعلان بھی کرنا ہے، نبی کی نبوت کا اقرار بھی کرنا ہے، اور دوسرا نبی کو آخری نبی بھی ماننا ہے۔ جیسے رسول پاک کو نبی ماننا ضروری ہے، ایسے ہی رسول پاک کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی رسول پاک کو نبی تو مانے، آخری نبی نہ مانے، اگرچہ وہ نمازیں پڑھے، اگرچہ وہ زکاتیں دے، اگرچہ وہ حج کرے، اگرچہ وہ تسبیح پڑھے، اگرچہ وہ قرآن پڑھے، اگرچہ وہ اذانیں پڑھے، اگرچہ وہ اور عمل کرتا رہے، لیکن وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان وہی ہے جو آقا کی نبوت کی بھی گواہی دے اور رسول پاک کی ختم نبوت کی بھی گواہی دے۔
یاران محترم، قرآن مجید برہان رشید یہ ایک ایسا اساس ہے، ایسا مسئلہ ہے، اس پر قرآن کی آیت آیت گواہ ہے، اس پر قرآن کی آیت آیت گواہ ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ میرے آقا حجۃ الوداع کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن کا نزول کر دیا، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ بولو تو صحیح ذرا یار، گاج کے بولو ذرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اے محبوب آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ یہاں پہ ایک خوبصورت بات بھی کرتا جاؤں، ارے قرآن پاک کی اگر دوسری آیت کو پڑھے نا تو اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کا ہے۔ بولو تو صحیح ذرا یار، دین اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، بولو تو صحیح ذرا یار، دین اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا ہے، لیکن الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت کہتی ہے دین محمد مصطفیٰ کا ہے۔ وہاں پہ اللہ کہتا ہے دین میرا ہے، اس آیت میں اللہ کہتا ہے دین مصطفیٰ کا ہے۔ مالک مسئلہ سمجھا، کہیں پہ دین تیرا ہے، کہیں پہ دین مصطفیٰ کا ہے، تو رب ذوالجلال گویا کہ یوں ارشاد فرمانا چاہتا ہے اور یہ بتلانا چاہتا ہے جب تک دین آسمانوں تک تھا تب تک وہ دین دین خدا تھا، جب وہ دین سینے مصطفیٰ پہ اتر گیا وہ دین بھی دین محمد مصطفیٰ بن گیا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ یہ آیت اللہ نے آدم علیہ السلام پہ نازل نہیں کی، کیوں؟ پہلے نبیوں پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی، کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ جب آدم آئے تو اور پیغمبر کی ضرورت تھی، جب حضرت شیس آئے تو اور پیغمبر کی ضرورت تھی، حضرت نوح آئے تو اور پیغمبر کی ضرورت تھی، حضرت ادریس آئے تو اور پیغمبر کی ضرورت تھی، حضرت ابراہیم آئے تو اور پیغمبر کی ضرورت تھی، حضرت اسماعیل آئے تو اور پیغمبر کی ضرورت تھی، حضرت یونس آئے تو اور پیغمبر کی ضرورت تھی، حضرت ایوب آئے تو اور پیغمبر کی ضرورت تھی، حضرت یعقوب آئے تو اور پیغمبر کی ضرورت تھی، حضرت ذوالقرنین آئے تو اور پیغمبر کی ضرورت تھی، حضرت خضر آئے تو اور پیغمبر کی ضرورت تھی، حضرت موسیٰ آئے تو اور پیغمبر کی ضرورت تھی، حضرت عیسیٰ آئے تو اور پیغمبر کی ضرورت تھی، لیکن جب محمد مصطفیٰ آ گئے پھر نہ کسی نبی کی ضرورت رہی، نہ کسی رسول کی ضرورت رہی، نہ کسی نبی کی ضرورت رہی، نہ کسی رسول کی ضرورت رہی۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب آج کے دن تیرا دین مکمل ہو گیا۔ بولو تو صحیح ذرا یار، گج کے بولو ذرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، فرمایا آج کے دن دین بھی مکمل ہو گیا اور آج کے دن مصطفیٰ پر میری نعمتیں بھی پوری ہو گئی، میری نعمتیں بھی پوری ہو گئی۔ گویا کہ رب بتانا چاہتا ہے میرے آقا پر نبوت بھی مکمل ہے، میرے آقا پر رسالت بھی مکمل ہے، میرے آقا پر شریعت بھی مکمل ہے، میرے آقا پر کرامت بھی مکمل ہے، میرے آقا پر معجزے بھی مکمل ہیں، میرے آقا پر شان و عظمت بھی مکمل ہے، میرے آقا پر ساری عزتیں بھی مکمل ہے۔ گویا کہ رب بتانا چاہتا ہے اے کائنات والو، اے کائنات والو، جو نبوت کا مرکز ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، جو رسالت کا مرکز ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، جو شان و عظمت کا مرکز ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور جو نعمتوں کا مرکز ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور خدا کی کل خدائی کا مرکز محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے تو پیر نصیر الدین نصیر بھی پھر بولے، کہنے لگے تیرے گی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی۔ تو گولڑے کے تاجدار جہاں بولے تو بریلی کے تاجدار بھی بول اٹھے، کہنے لگے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ گج کے بولو ذرا، بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی، چشم عالم میں تارا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا
نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جس کی تبلیغ سے حق نمایاں ہوا، بت کدا جس کی آمد سے ویرا ہوا، جس کے جلووں سے ابلیس لرزا ہوا، بزم آخر کا شمع فیروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے۔ آج کے کچھ مولوی بھی ختم نبوت کا کام چھوڑ کر اوروں کے پاس جا رہے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے۔ کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، بولو تو صحیح ذرا یار۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پیش داور جو ہے آسیوں کا وکیل، جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل، جس کا مکھ ہے خود مغفرت کی دلیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جس کے عرفان پہ موقوف عرفان ذات، جس کی رحمت کے سائے میں ہے کائنات، جس کے در سے نکلتی ہے راہ نجات، جس کے تلووں کا دوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ وہ امی وہ استاد کل، مچ گیا جس کی بیست پہ مکے میں گل، رہبر انس و جاں منتہائے سبل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا، اور رسولوں کا آقا، جس کے اذکار کی ہیں سجی محفلیں، جس کے اذکار کی ہیں سجی محفلیں، دم قدم سے ہیں جس کے سبھی رونقیں، بزم کونین میں ہیں جس کی تابشیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، شمع وہ لے کر آیا، شمع وہ لے کر آیا، جیسے مہر سما ایک ہے ویسے ہی، جیسے روز جزا ایک ہے ویسے ہی، جیسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا، ان کا ان کا تمہارا، ہمارا نبی۔ عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی کسن، وہ ملی ہے دل آرا ہمارا نبی۔ سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہر اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہر اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آج لوگ کہتے تھے اگر ناموس رسالت پر بات کریں گے تو یورپی یونین ناراض ہو جائے گی۔ آج لوگ کہتے تھے ختم نبوت پہ بات کریں گے تو ہالینڈ ناراض ہو جائے گا۔ آج لوگ کہتے تھے اگر فرانس کے سفیر کو نکالا گیا تو پھر فرانس ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کسی کو فرانس پہ بھروسہ تھا، کسی کو ہالینڈ پہ بھروسہ تھا، کسی کو یورپ پہ بھروسہ تھا، کسی کو ڈالر پہ بھروسہ تھا، کسی کو دنیا کی طاقت پہ بھروسہ تھا، لیکن سنیوں اپنے مقدروں پہ ناز کرو، ہمیں بس ایک ہی سہارا ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے تھے یورپی یونین ناراض ہو جائے گی، میں کہا کرتا ہوں بھائی دعا کیا کرو ساری دنیا ناراض ہو جائے لیکن آقا ناراض نہ ہو، آقا ناراض نہ ہو۔ ارے آقا کی غلامی میں آت ہو جاؤ، آقا کی غلامی میں آت ہو جاؤ۔ میں سبھی سے یہی عرض کروں گا یارو جہاں بھی ہو ختم نبوت کا کام کرو، جہاں بھی ہو ختم نبوت کا کام کرو، اپنے بچوں کو ختم نبوت کا درس دو، اپنے بچوں کو ختم نبوت کی آگاہی دو، اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت سکھاؤ، اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت پڑھاؤ۔ یاران محترم دنیا سے جانا تو ہے، سب نہیں جانا ہے، کوئی نہیں یہاں پہ رہنے والا، عیاشی کرنے والے بھی یہاں سے جائیں گے، تسبیح پڑھنے والے بھی یہاں سے جائیں گے، لیکن کیوں نہ ایسا ہو ایسے کر کے نہیں ایسے کر کے چلے،
جانا تو ہے دنیا سے، ایسے کر کے نہیں جانا، ایسے کر کے جانا ہے۔ جو دنیا کے سامنے جھک جاتا ہے نا، جو دنیا کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے ہر ایک کے سامنے جھکا دیتا ہے، لیکن جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، جو رسول پاک کی تعلیم کے سامنے اپنے دلوں کو جھکا لیتے ہیں، پھر وہ جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو ایسے کر کے نہیں جاتے، پھر دنیا گواہی دیتی ہے وہ ایسے جاتے ہیں۔ تو جانا تو ہے ہی، کیوں نہ معاشر کے میدان میں انداز ایسا ہو کہ دیکھنے والے بھی کہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ معاشر کے میدان میں چل رہے ہوں نا، چل رہے ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے گئے نا، حدیبیہ کے موقع کے بعد عمرہ کرنے گئے تو صحابہ کی نا حالت تھوڑی خستہ تھی، مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے، فاقوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، تو ایسے یہ کندھے نہ جھکے ہوئے تھے، پیٹ اندر چلے گئے، یہ کندھے جھکے ہوئے۔ کافروں نے دیکھ کے یہ کہا دیکھو مسلمان بھوکے ہو گئے، ہم سے جب سے بچھڑے ہیں ان کو کھانے کو بھی نہیں ملتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آج ایسے نہیں، آج ایسے چلنا ہے، آج ایسے چلنا ہے۔ تو بھائی ہم نے کافروں کے سامنے ایسے چلنا ہے، کافروں کے سامنے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ جو میرے دشمن کے سامنے اکڑ کے چلتا ہے، اللہ نے فرمایا محبوب قیامت تک یہی سنت رہے گی، قیامت تک یہی سنت رہے گی۔ بندہ کہیں بھی اکڑ کے چلے گا اس کے کھاتے میں گناہ آئے گا، بندہ کہیں بھی اکڑ کے چلے گا اس کے کھاتے میں گناہ آئے گا، لیکن آقا جو تیرے دشمنوں کے سامنے، میرے دشمنوں کے سامنے اکڑ کے چلے گا قیامت تک اس کے عمل کو ثواب میں گنا جائے گا۔ تو یاران محترم، برادران اہل سنت، ختم نبوت اس پہ کام کریں، اپنے بچوں کو آگاہی دیں، اپنے بچوں کو اس کی طرف لے کر آئیں، عقیدہ ختم نبوت کی آگاہی میں کام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔